تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھینچی ہے نا، اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو بھی اجماع کے خلاف جا رہا ہے، امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مکھنچو لگنے لگے ہیں، تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو، آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت، بولو بھائی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی مجھے کسی نے دیکھا، دیکھو حضرت مولانا طارق صاحب کے اخلاق کتنے بہت اچھے اخلاق ہیں، لیکن مجھے آپ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جن کے اکابر کو گستاخ رسول سمجھتے ہو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا عقیدہ بالکل وہی ہے جو میرا عقیدہ ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مولانا شرف علی تھانوی کو پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان سے بے پناہ عقیدت محبت کرتے ہیں. بولو بھائی. نہیں، آپ صرف مجمع اکٹھا کرنا جانتے ہیں کہ پبلک آئے کسی طریقے سے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا المحند المفند میں جو عقائد ہے نا، 100% ان کے عقائد وہی ہیں. کئی دفعہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. لیکن یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ پھر بھی اس نیت سے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں کہ شاید کچھ نرمی پیدا ہو اور کچھ ہدایت آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور آپ ایک چیز کے اہل ہیں نہیں. دیکھو رفع الیدین کا مسئلہ یا ترک رفع الیدین کا مسئلہ، یہ مسئلہ بیان کرنے کا وہ اہل ہے جو عالم ہو. علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نا، وہ شریعت میں معتبر ہوگا. ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں. اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے. ایک دیوبندی مولانا نے آپ کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے حوالے سے حسد کرتے ہوئے اپنے دل کا خوب بغض نکالا ہے، اور اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے وہی عقائد ہیں جو المحند المفند میں لکھے ہیں. تو وہ آپ کے نزدیک گمراہ اور کافر کیوں نہیں ہیں؟ ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں. ہمارے نزدیک تو آپ بھی اپنی ساری گمراہیوں کے باوجود کافر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے کسی کی تکفیر نہیں ہوتی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، میں کسی کی تکفیر کیوں نہیں کرتا. یہ تکفیر تو آپ کرتے ہیں، اور میں نے ان کو ایسی کہانی بتائی ہے کہ وہ جس طرح کسی میک اپ والے بندے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا، اس کی شکل باہر آ جاتی ہے اصلی. ان کے اوپر میں نے تولیہ پھیر دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہو نا ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہ بھائی، انج نہیں. آپ اپنے مفتی اعظم پاکستان، دیوبندی ہے نا، یہ دیوبندی ہے تو دیوبندی سے شروع کرتے ہیں، کہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہم دیوبندی ہیں لیکن بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع، یہ تینوں اگرچہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن ہے مسلمان ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہے. تو لکھ دیں گے. اسی طریقے سے کوئی بریلویوں کا عالم لکھ دے گا اپنے علاوہ باقیوں کے لیے اہل حدیث یہ شیعہ. ہاں، تو جب لکھ کے نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تکفیر تو یہ لوگ کر رہے ہیں. باقی رہا ان کا کہنا کہ المحند المفند، سر میں نے ان کی تسلی کروائی. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو علماء سو نے ان پہ بلیم لگائے تھے، انہوں نے کلیریفیکیشن دی تھی. مولانا طارق جمیل صاحب کلیریفیکیشن لکھے تو میرا ہی کلپ کھل جائے گا. اس میں نے طارق جمیل صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں، کیونکہ آپ جو عقیدے پبلک کو بتا رہے ہیں نا، ان میں سے کئی عقیدے دیوبندیوں کے بزرگوں کے نہیں ہیں المحند المفند میں. یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں نا، اچھا کیا آپ نے نام نہیں لیا. اس مولانا سے کہیں کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے عقیدے وہی ہیں جو المحند المفند کے اندر لکھے ہیں، تو سر میں آپ کو کچھ زیادہ عقیدے نہیں بتاتا، صرف 2 عقیدے مولانا طارق جمیل صاحب سے ویڈیو ریکارڈنگ میں بتا دیں. ہم نے تو اپنی ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دی ہے نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جی علی تمہاری پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. وہ کلپ ویکھ لینا تسی. تو پائی ہوں لکھوا ہونا کل کے المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو طارق جمیل صاحب بھی لکھ دیں کہ میرا یہی عقیدہ ہے کہ جتنے بریلوی ہیں اور احمد بریلوی صاحب یہ شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو ہم مان لیں گے کہ وہی عقیدے جو المحند میں لکھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ طارق جمیل صاحب یہ کہیں گے؟ تو پھر تو کیوں کہنا بھائی ساڈے عقیدے وہی نے المحند والے؟ اچھا، ایک ہوگی پھکی، دوسری پھکیلا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ المحند المفند میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خوارج ہیں، اور خوارج کا مطلب ہے دین سے خارج ہیں، اور انہوں نے امام وقت پہ چڑھائی کی ہے، یہ گمراہ ہیں، اور ان کا وہی حکم ہے جو ابن عابدین شامی نے لکھا ہے. اور ابن عابدین شامی نے کیا تعریف کی، جو بخاری مسلم میں نجد والی حدیث تھی نا، وہ پکڑ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائی کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور شامی تو آیا 1252 ہجری میں وہ فوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 8 سے 200 سال بھی نہیں ہوئے اس کو مرے ہوئے.
اس سے پوچھ کہ تیرے سے 1200 سال 1100 سال سے یہ حدیثیں چل رہی ہیں، پچھلے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ نجد والی حدیثیں کس کے بارے میں، یہ خوارج کے بارے میں تھی حدیثیں، اور وہ نجد سے مراد عراق ہے، اور اس نے پکڑ کے سعودیہ کے اوپر لگا کے اور محمد بن وہاب صاحب کو نجدی ڈکلیئر کیا اور کہا یہ شیطان کا سینگ ہے۔ تو اگر طارق جمیل صاحب یہ کہہ دیں کہ میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو اور سارے اہل حدیثوں کو شیطان کا سینگ مانتا ہوں، تو یہ جو کراچی کا ایکٹر مولانا ہے اس کی بات ٹھیک ہوگی کہ المحند والے ان کے عقیدے ہیں۔ اے دو پھکیاں نہیں انشاءاللہ دوئے نال ہی ڈکار آئے گا، ویسے تو ایک نال بھی طبیعت تیری صاف ہو جائے گی، دوسری بھی لے کہ اے دو گلاں طارق جمیل صاحب کو منوا دے اور لکھوا دے اور ویڈیو ریکارڈ کروا دے کہ المحند کے تو یہی عقیدے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی المحند المفند اور حسام الارمین ان دونوں کا میں نے ایک پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، بریلوی بزرگ بمقابلہ دیوبندی بزرگ، اور ایک اور کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، او دے فوٹو ایسی مولانا دی لائی ہے، ایسی ایڑا کہانیاں کراندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر اسی تکفیر نہیں کردے، تکفیر تو تواڈے بزرگ کر کے گئے نے اور تواڈے بزرگاں دی دوسرے بزرگاں نے کیتی ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ تو اس نے جھوٹ بولا ہے طارق جمیل صاحب کے وہ عقیدے نہیں ہیں، اور ہم ان عقیدوں کی بنیاد پہ ہم نے آج تک کسی کی تکفیر نہیں کی ہے، یہ آپ لوگ خود کرتے ہیں۔ تو اگر ہیں تو یہ دو عقیدے ذرا طارق جمیل صاحب آ کے آن کیمرہ کہہ دیں کہ جو المحند میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن کی آیت فٹ کی ہے کہ جس طرح نبیوں پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم لکھا ہے نال 14ویں صدی مولوی نو، ان پہ یہ شیطان حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے محمد بن وہاب صاحب اور سارے اہل حدیث کی جماعت کو کہا یہ خوارج کی جماعت ہے اور یہ شیطان کا سینگ ہے، جو ابن عابدین شامی نے لکھا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں فتاوی شامی میں۔ تو یہ جناب الٹی لکیریں بھی لگا لینا، طارق جمیل صاحب یہ دو باتیں نہیں کریں گے، اے دو لکھوا کے دے پھر میں منوں گا کہ المحند والے عقیدے نے طارق جمیل صاحب دے، باقی کہانیاں تے بعد ہی چون گیا نا، پہلے تے اہل ہے تو پھر پتہ لگے لوگوں کو کہ ان کی جو نظریات ہیں وہ تکفیری سوچ ہے، ان کی ہماری نہیں ہے۔ ان کی تو کتابوں کے نام دیکھ لیں، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور سٹھیائے والا بابا احمد بریلوی صاحب کو کہا، ویسے میں نے اس کتاب کا نام چینج کر دیا، المفند علی المفند، ایک بابا دوئے بابے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے 1906 میں لکھی گی، وہ 1905 میں، حسام الحرمین، حربین کی تلوار، وہ تلواراں نال تے گلا کردے نے، پھر اس کو ٹینشن پڑو جی بزرگ ختم ہو جائیں گے، بزرگ ختم ہو جائیں گے، ہو جائیں گے نہیں سر، ہو گئے، ان انجین نہیں ہوگی بزرگاں دی، ٹھیک ہو۔ اگے ٹورو۔ اگلا سوال ہے مولانا سعد کا